اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دن کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کلام اللہ میں کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں بھی میرا ذکر کرتے رہتے ہیں اور لیٹنے کی حالت میں بھی میرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا اللہ رب العزت نے شان بیان کی ہے اپنے ان بندوں کی جو اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور پھر اللہ ان کو یاد کرتا رہتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم ایک سانس جب اندر لے کے جاتے ہیں تو استغفر اللہ کہہ دیں، معافی مانگیں اللہ سے کہ الہ العالمین مجھ سے اس سانس اندر لے جانے سے پہلے اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اس کو معاف کر دینا، اور جب سانس باہر آئے تو شکر الحمدللہ کہہ دیں، یہ سوچ کر کہ ابھی میں نے اپنے اللہ کے سامنے جو استغاثہ پیش کیا تھا دل ہی دل میں، اللہ نے معاف کر دیا مجھے، اور اس پر شکر الحمدللہ کہہ دیا جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ذکر ہے اللہ کا۔ اسی طرح سے ایک قدم اٹھائیں استغفر اللہ کہہ دیں، ایک قدم اٹھائیں شکر الحمدللہ کہہ دیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ کے ذکر کی بہت صورتیں ہیں، آج ہم جانیں گے اپنے فاضل مہمانوں سے۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے اور الحمدللہ آج یہ سفر پہنچا ہے، کلام اللہ کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ عبث نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ ناظرین کرام، آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں ڈالا یقیناً اس کو رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر رکھنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ مقدمہ ہے آج کے پروگرام حکمت قرآن کا۔ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت و نصائح ہیں، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے فکر و عمل کی کیسے تطہیر ہو سکتی ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں، ناظرین کرام، سب سے پہلے وہ شخصیت ہیں جو ملکوں اور ہر علاقے میں، ہر شہر میں کرتے ہیں دین اسلام کی آبیاری، اور وہ ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔
ناظرین کرام، آپ ان کو سنتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے، ہمارے پروگرام کی زینت ہوتے ہیں۔ جب تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب، ماشاءاللہ پروگرام میں رونق بھی ہوتی ہے اور ایک گداز کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب جزاکم شاہ اللہ صاحب خیر۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ناظرین کرام، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، گل و گلزار ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہمارے پروگرام کے گلشن میں ایک نئے پھول کھلیں گے۔ اسلام آباد سے میری خصوصی دعوت پر تشریف لائے جناب علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب اسلام آباد میں جامعہ نعیمیہ کے برانچ اس میں محتمم ہیں اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، قاری القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں اور بہت سارے علوم و معارف سے آپ آراستہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ بہت خوش آمدید شکریہ، اسلام آباد سے جزاک اللہ تشریف خیر، لائے، بہت مہربانی، پروگرام بہت حکمت شکریہ، قرآن کی بہت زینت بنے شکریہ، آپ۔ بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، مقدمہ آپ کے سامنے رکھا۔ آج کی جو آیات ہیں بڑی اہم ہیں اور بڑی معروف ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اگر دیکھا جائے تو یہ آیت بڑی سائنٹیفک آیت ہے۔ کلام اللہ جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے ایک کتاب ہدایت ہے، اس میں مختلف زاویوں کے ساتھ، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جتنے علوم ہیں اس کائنات میں تمام کے سوتے اسی منبع سے پھوٹتے ہیں، بے شک وہ سائنس ہو، بے شک وہ معیشت ہو، بے شک وہ سیاست ہو یا آخرت ہو، اس کا منبع و مرکز تو وہی کلام اللہ ہے۔ تو سائنسی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے غور و فکر کی جو دعوت دی ہے کہ غور کرو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، تمہیں نشانیاں ملیں گی، اور بس سائنسدان جب غور کرتے ہیں تو اللہ کے وجود کی نشانیوں کے علاوہ کائنات کے بہت سارے اسرار سے پردہ اٹھتا ہے۔ شاہ صاحب، اس کے متصل پھر آگے یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کیا ربط ہے؟ پہلے سائنسی انداز سے غور و فکر کی دعوت ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرنے کی دعوت ہے۔ کیا وہ غور و فکر کرنا سائنسی اعتبار سے زمین و آسمان کی تخلیق میں اور ذکر یہ ایک ہی چیز ہے، اسی کے مترادف ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کی ادارہ کیو ٹی وی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ قرآن پاک کے سفر کو لے کر آج الحمدللہ سورہ آل عمران کی آخری آیات تک ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں، اور ابھی آپ نے آیات بینات کی تلاوت بھی فرمائی اور ان کا خلاصہ اور ان کا مفہوم بھی پیش فرمایا۔ یقیناً یہ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں کو، ابتدا اور جو اس کی انتہا ہے، دونوں ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں۔ جی بالکل، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کی کاریگری کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور اپنی ربوبیت کے اظہار یہاں پہ کیا ہے، مظاہر کائنات کو پیش کر کے اپنی قدرت اور طاقت کے اظہار کیا ہے۔ اور ساتھ ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ارض و سما کی تخلیق اور گردش لیل و نہار، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، ہوش مند ہیں، اور ان کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ ان چیزوں پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بے ساختہ۔ جی یقیناً ذکر دو طرح ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے زبان قال سے، ایک ہوتا ہے زبان حال سے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں ہی ذکر کی اقسام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں خود ارشاد فرمایا ہے، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتو فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائن ذکرتو فی ملائن خیر منہ۔ جو میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں، یعنی اس کا زبان نہیں چل رہی ہوتی، صرف دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد۔ کہا کہ جب وہ فرمایا جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں، تو میں اللہ بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اب اللہ کا دل کما یلیکو بجلالہ و شانہ، اور فرمایا کہ جب وہ مجھے ذکر کرتا ہے، میری یاد بجا لاتا ہے اپنی زبان سے مجمع میں برملا، تو میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہوں برملا، اور میری جو مجلس سننے والوں کی ہے نا، وہ ملائکہ کی ہوا وہ کرتی ہے۔ ملائکہ کی ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ واہ لوگوں کی ہے، واہ واہ واہ۔ اعلیٰ میری مخلوق کی ہے۔ تو یقیناً یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا
اور حضرت سیدنا علی اور مرزا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ پہ غور کر لیتا ہے نا وہ اصل میں اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یقین ارض و سما کو دیکھ کر اور گردش لیل و نہار کو دیکھ کر، دیکھیں نا رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، اور ایک میں ظلمت ہے، ایک میں اللہ تعالیٰ تاریکی رکھی ہے، اور دوسرے میں اللہ نے ضیاء رکھی ہے، نور رکھا، روشنی رکھی ہے، اور کبھی وہ بڑھ رہا ہے دن اور رات گھٹتی چلی جا رہی ہے، کبھی رات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے دن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ذرا غور تو کرو، نہ اللہ نے آفتاب کو اتنا بڑا بنا کر اتنی اس کو طاقت دی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کمر کو دبوچ لے، حالانکہ آفتاب کے سامنے مہتاب بڑا معمولی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی، فرمایا کہ وہ اس کو دبوچ نہیں سکتا، اور نہ رات کے اندر اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے وہ اپنی ظلمتوں اور تاریکیوں اور اندھیروں کے باوجود آ کر دن کو اپنے اندر مدغم کر لے۔ ایسا نہیں ہے، جو اللہ نے نظام بنا دیا کلن فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اللہ کی بات کے پابند ہیں۔ فرمایا وسخر لکم الشمس والقمر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کا سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیا۔ تو حضرت علی المرزا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے نا، یہ بڑا آسمان ہے، زمین ہے، آفتاب مہتاب، فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، 6 فٹ کا انسان اگر سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ پہ غور کرے، یہ دیکھیں یہ سر کے بال بھی بال ہیں، اسی جسم کا حصہ ہے، اور یہ آنکھوں کے سامنے جو ہمارے آبرو ہے یہ بھی تو ہمارے جسم کا حصہ، وہ بال ہے، لیکن یہ بڑھتے ہیں ہم ان کو کٹواتے ہیں، ہم ان کی تراش کرواتے ہیں، لیکن یہ آنکھوں کے سامنے جو اللہ نے بال لگائے یہ نہیں بڑھتے۔ اگر یہ بڑھتے تو انسان سب کے سب اندھے ہو جاتے۔ تو فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے ایک زبان دی ہے، ذائقے سارے یہ بتاتی ہے یہ نمکین ہے، یہ پھیکا ہے، یہ میٹھا ہے، اور یہ کڑوا ہے، یہ ترش ہے، ایک زبان ایک اللہ نے دیا، اور فرمایا کہ بعض اوقات اللہ نے یہ فورڈ سنا ہے، اس کی زبان سے اللہ نے قوت ذائقہ چھین لی، وہ ساری دنیا میں پھرتا رہا، گھومتا رہا، کچھ سنیاسی بابوں کی تلاش میں رہا کہ کوئی میری زبان میں قوت ذائقہ مجھے واپس لا دے، وہ جو چیز بھی کھاتا پھیکی محسوس ہوتی تھی۔ تو فرمایا حضرت علی المرزا، علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب قرآن پاک کی آیت سنی تھی نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، آخر تک تو انہوں نے بے ساختہ کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تو کیسی شان والا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی موافقت میں اس قرآن پاک کی آیت کو انہی جملوں کے ساتھ مکمل فرما دیا کہ جو میرے فاروق نے کہہ دیا میں اللہ بھی وہی کہہ رہا ہوں، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آغاز شاہ صاحب آپ نے کیا، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، میں واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ مفتی صاحب ایک وقفہ ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سوال رکھ دیتا ہوں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، تاکہ ان کو تجسس بھی رہے وقفے کے بعد اور وقفے کے دوران، کہ ایک ذکر وہ ہے، ذکر کی بات ہو رہی نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے تو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں میرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک ذکر وہ ہے جو ہمیں شیوخ بتاتے ہیں، جمعرات کے دن مغرب کے بعد کرٹن گرا کر اندھیرا کر کے ذکر کرنا ہے، اور یا کسی اور وقت میں خاص وظائف بتاتے ہیں، خاص اوراد بتاتے ہیں۔ ادھر کلام اللہ یہ کہتا ہے کسی وقت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، چلنے پھرنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں میرے بندے تو میرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا تطبیق ہے، اس پہ آپ گفتگو فرمائیں گے۔ آپ کی اجازت سے وقفہ، اور ناظرین کرام وقفے میں پروگرام حکمت قرآن کا یہ خاصہ ہے، یہ امتیاز ہے، یہ تخصص ہے، یہ اعزاز اور سعادت ہے کہ جب ہم وقفے میں جاتے ہیں تو سیدھے دربار رسالت میں جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو نم کر کے چشم تصور میں روضہ اقدس کی جالیوں کو لا کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور واپس میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں۔ پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے کلام اللہ کا چوتھا پارہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 190 سے لے کر 194 کے مضامین تک۔ جناب جی مفتی گلزار احمد نعیمی علامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہ خوبصورت محبتوں بھرا یہ پروگرام، حکمتوں سے معمور پروگرام، جی آج میں اپنی سعادت جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں۔
آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں حاضر ہو کر، اور بہت ہی بڑی سوچ اور ایک بہت بڑا کینوس جو آپ نے لوگوں کے سامنے بچھایا ہے حکمت قرآنیہ کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی جو کاوش ہے وہ آپ کے ذمہ لگائی ہے، اور اس کو آپ جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آج تفکر اور تدبر اور ذکر کی محفل آپ نے سجائی ہے، اور آل عمران کی یہ آخری آیات جو ہیں وہ ایک طرف ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس پر غور و فکر کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور دوسری طرف اسی بنیاد پر ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت انٹر لنک ہے، دونوں چیزیں آپس میں گلدستہ۔ اور مفتی صاحب آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی، پہلے بھی شاید آپ کو علم ہوگا کہ یہ ARYQ TV کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے یہ پروگرام کہ کلام اللہ کو ہم نے ترتیب سے شروع کر رکھا ہے، ہم کوئی بھی آیت مس نہیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ کوئی آیت مس کیے بغیر، کوئی لفظ مس کیے بغیر آج سورہ آل عمران کی اختتامی آیات تک پہنچ گیا ہے۔ میرے خیال ہے یہ واحد چینل ہے جو اس انداز سے جو ہے وہ قرآن مجید کو جو ہے تفہیم قرآن کے حوالے سے یہ بہت بڑا پروگرام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں قابل صد احترام اور قابل صد تبریک ہیں آپ کا یہ پروگرام، آپ کے یہ QTV، اور آپ سب لوگ، آپ کے کیمروں کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیمروں کے سامنے جو لوگ تشریف لاتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جوڑ کر جو ان آیات نے بیان کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اہم ہے۔ ہمیں اس پر جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات قرآنیہ میں جو ہے وہ کچھ سائنسی حقائق جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے ہوں یا دیگر مخلوقات کے حوالے سے ہوں، وہ بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست اپنے ذکر کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے انسان کو۔ دیکھیں، ایک وہ شخص ہے کہ جو کسی کے ذریعے سے اسلام قبول کرتا ہے، کسی کی وجہ سے جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور کسی ولی کامل کی وجہ سے، کسی نبی اور پیغمبر کی وجہ سے، کسی عالم دین کی وجہ سے، وہ اس کا جو کلمہ ہے وہ تھیوریٹیکل کلمہ ہے، لیکن اللہ کی مخلوق میں غور کر کے جب وہ تحقیق اور جستجو کو سامنے لے کے آتا ہے اور اپنی تحقیق کے ساتھ جب وہ اللہ کو مان لیتا ہے، اس کے بعد وہ کلمہ تقلید سے نکل کر تحقیق کی جب صورت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پھر وہ دل سے تائید نکلتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پھر ایک جو ہے وہ صرف تھیوریٹیکلی نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ اپنے دل کے یقین اور کامل یقین کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی شخص کو اولی الالباب کہا ہے قرآن مجید نے، کہ جو حقائق کو دیکھ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور پھر اللہ کی ذات پر جو ہے وہ ایمان لے کے آتا ہے، اس کا ایمان جو ہے اتنا ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ دوسرے راستوں پر بھٹکتا نہیں ہے، گمراہی کی طرف وہ نہیں جاتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ تخلیق میں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، دوسری جگہ پر سورہ جاسیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ آسمانوں اور زمینوں میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو یعنی سمجھنے کے بعد بندہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اس کا کلمہ پڑھتا ہے، اور یہ مضبوط کلمہ ہے۔ جہاں تک آپ کے اس خوبصورت سوال کا تذکرہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کرام اور ہمارے جو لوگ یعنی شیوخ ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس انداز سے جو ہے وہ اوراد و وظائف جو ہیں وہ کریں، فلاں وقت میں کریں، فلاں جگہ پر کریں۔ یہ بنیاد تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو ہے اوراد و وظائف کے حوالے سے بیان کی۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز پڑھا کرو۔ مثال کے طور پر حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب اغوا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے جب اس کو پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ انویزیبل ہینڈز کی وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا اغوا شدہ بیٹا ان کے گھر جب پہنچایا
تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ پھر اولیاء اور صوفیاء نے اپنے جو ہے وہ تجربات کے ذریعے سے کہ کتنی تعداد میں جو ہے وہ پڑھا جائے تو وہ سنت ادا ہوتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجربے کی بنیاد پر جو ہے پھر ہمارے اولیاء اور صوفیاء نے کہا کہ کتنی للہیت اور اخلاص کے ساتھ ان لوگوں نے پڑھا ہوگا، ان کو کیلکولیٹ کر کے اپنی روحانی فیوز و برکات کی وجہ سے جو شیوخ انہیں عطا کرتے تھے ان کے ظاہر پھر تعیین کر دی کہ اتنا فلاں کلمہ پڑھا جائے تو اللہ اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس جگہ پر پڑھا جائے تو اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح ان ساتوں میں پڑھا جائے تو اتنی برکتیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کر دی، بلکہ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ تائید ہوتی ہے اسی بات کی کہ جیسے ہمیں کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ دن میں 2 مرتبہ یہ دوائی لینی ہے، صبح و شام دوپہر لینی ہے، اسی طرح سے روحانی اعتبار سے اگر کوئی تکلیف محسوس ہو تو وہ روحانی جو رہنما ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دن میں صبح و شام یہ اتنی مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے، تو بین ہی یہ روح کی بالیدگی کے لیے، اس کی شفا کے لیے، جس طرح جسم کی شفا کے لیے ڈاکٹرز بتاتے ہیں اسی طرح سے روح کی شفا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی حق جی ہیں۔ بالکل درست فرمایا، بالکل اور درست فرمایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر کرنا یہ اسی کے حقوق کا تقاضا ہے۔ دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو دوسری جگہ پر اگر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آیات ہے، قرآن جو ہے وہ قرآن کی تشریح کرتا ہے، قرآنی آیات ایک دوسری کی تشریح کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کا ہمیں سورہ کاف میں حکم ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ جڑے رہیں انہی لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تعیین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح کی بھی فرما دی ہے اور شام کی بھی فرما دی ہے، تو یہ تعیین ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے، لیکن ہم اس تعیین کو کوئی فرض اور واجب قرار نہیں دیتے۔ میں نے کہا تھا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہو اور اختتام بھی اللہ کے ذکر سے۔ تو ان کا جو اللہ کا ذکر ہے وہ محض اس وجہ سے ہے کہ یریدون وجہہ، وہ اب بنیادی طور پر تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ان بعض اہل اللہ ایسے ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے وجہ سے ہمیں عبادت قرار دے دیا ہے کہ یریدون وجہہ، کہ اس کی اللہ کے ذات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو وہ چاہتے ہیں، اور اللہ کی یہ خوشنودی جو ہے پھر ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ فرما دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، اصل میں تزکیہ ہوتا ہی صحبت سے ہے، اور صحبت سے ہی صلاحیت ملتی ہے، اور صحبت سے ہی صلاحیت میں صالحیت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوب۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ گل و گلزار ہو گئی نا آج پروگرام ہمارا۔ جی شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو یہ کیفیات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے سائنسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی، گردش لیل و نہار پر غور کرنے کی دعوت دی۔ میرے ذہن میں ایک نقشہ آ رہا ہے کہ سائنسی لیبارٹری میں ایک سائنسدان ہوتا ہے، کبھی وہ جب تجربات کرتا ہے اپنے سامنے، کبھی وہ بیٹھ کر کرتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر کرتا ہے، اور بعض تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے رزلٹ وہ نیچے لیٹ کر اوپر سے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا وہ جو غور و فکر کرنا ہے مظاہر کائنات پر اور ان کے اسرار پر، وہ بھی ذکر اللہ ہی ہے؟ کوئی تطبیق ہے اس میں؟ ایک تو یہ ارشاد فرمائیں گے، اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیں یہ کیفیات جو اللہ نے بیان کی ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً ایک مسلمان اللہ کا سچا غلام، اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا اطاعت گزار، اور ایک اللہ کا باغی اور سرکش، یہ بعض اوقات دونوں ہی اس کائنات میں ایک جیسا ہی کام کرتے ہیں، جی لیکن مثلا دونوں ہی سوتے ہیں، دونوں ہی کھانا کھاتے ہیں، دونوں اپنی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، لیکن دونوں کی سوچ میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ وہ غیر مسلم جو ہے، غیر مسلم میں لفظ نہیں کہتا، اللہ کا باغی اور سرکش اور نافرمان دہریہ، وہ اللہ کے وجود کا منکر، وہ سوتا ہے ایک عادت سمجھ کر، اور ایک اللہ کا سچا غلام سوتا ہے وہ اللہ کی عبادت سمجھ کر۔ بالکل
اسی طرح مظاہر کہ میں کائنات اور تر و تازہ ہو جاؤں. جی اللہ یقیناً اللہ کی عبادت اور غلامی کے لیے میں اور چاقو چبند ہو جاؤں. تو یقیناً اسی طرح مظاہر کائنات پر ایک سائنسدان جو داہریہ قسم کا ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہے، وہ بھی غور و فکر کرتا ہے. کیا بات. وہ بھی آسمان اور سورج و ستاروں پہ غور و فکر کرتا ہے. لیکن ایک اللہ کا سچا غلام جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ الا یدل ذالک علی العلیم الخبیر. کیا یہ کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں یہ اس بات پہ نشاندہی کر دی ہے کہ ان کا خالق بھی کوئی ہے، ان کو بنانے والا بھی کوئی ہے، ان کا سانے بھی کوئی ہے. یقیناً وہ یہ ان چیزوں پہ غور کر کے وہ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، وہ ستاروں تک ہی الجھ کے رہ جاتے ہیں، وہ شمس و قمر تک ہی الجھ کے رہ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں واقعہ جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے آسمان کا سورج دیکھا، چاند دیکھا، تو کیا کہ یہی ان کو لوگوں نے رب بنایا ہوا ہے. فلما افلت قال انی لا احب الافلین. یہ بھی تو غروب ہو گیا، میں تو اس کو کبھی بھی اپنا معبود نہیں مان سکتا. میرا معبود تو وہ ہے جو ان کا خالق ہے، ان کو بنانے والا ہے. تو یقیناً یہ جو چیزیں ہیں، ایک مسلمان، ایک اللہ کا مطیع فرما بردار غلام جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے بطور سائنسدان، تو یقیناً جب یہ آپ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، وہ جب مشاہدات کر رہا ہوتا ہے، تجربات سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کا کھڑا ہونا بھی عبادت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، تفکروا، فرمایا تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق. اللہ کی مخلوق پہ غور و فکر کیا کرو، اللہ کی ذات پہ غور و فکر نہ کیا کرو. تمہارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اسی میں ملیں گی نشانیاں. تم جب صاحب کمال کو دیکھو گے نا تو تم پکار اٹھو گے اندر سے اپنے یقین اور ایمان کی بنیاد پر، جس کا بھی مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے. اس ایمان اور یقین کی روشنی کی بنیاد پہ جب تم کمالات صاحب کمال پہ غور کرو گے، تمہارا دل پکار اٹھے گا، اگر صاحب کمال اتنا خوبصورت ہے تو خالق کمال کتنا خوبصورت ہے، خالق کمال کیسی حیثیت والا ہے. فرمایا کہ ولا تفکروا فی الخالق، تم اللہ کی ذات پہ، فرمایا المتکلم المتفکر فی ذات اللہ کالناظر فی عین الشمس. اللہ کی ذات پہ غور کرنے کی جسارت کرنے والا وہ تو ایسے ہے جیسے سورج کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. جب انسان اللہ کے بنائے سورج پہ اپنی آنکھ نہیں ٹکا سکتا، وہ اللہ کی ذات پہ کیا غور کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق پہ غور کرے گا تو پکار اٹھے گا، ان کا خالق کیسا ہے، ان کو بنانے والا کیسا ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین، اس لیے فرمایا بار بار جسے بھی آپ فرما رہے تھے، فرمایا کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. آگے فرمایا والارض مددناها، فرمایا والقینا فیہا رواسي. ذرا غور تو کرو، فرمایا وہ تو بہت بلند ہے آسمان. اولم یروا فوقهم، فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقهم کیف صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. یہ اپنے سروں پہ اڑنے والے پرندوں پہ غور تو کریں، ان کو اڑانے والا کون ہے؟ ان کی ٹینکیوں میں وہ پٹرول بھر کر ان کو پرواز کروانے والا کون ہے؟ اور ہر ایک کی خوراک الگ الگ ہے. نبی پاک نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کبھی غور تو کرو، یہ پرندے جب صبح آشیانوں سے نکلتے ہیں یہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور قسم قسم کی غذا کھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب الگ الگ، ذرا چڑیا گھر والوں سے جا کے پوچھیں کہ تمہارے پاس جو چند پرندے تم نے رکھے ہوئے مختلف اقسام کے انواع کے، ان کی خوراک کیسی کیسی ہے، کتنا خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر. اللہ اکبر. لیکن میں قربان جو اللہ کی چڑیا گھر پر، وہاں گنتی کوئی نہیں ہے، شمار ہی کوئی نہیں. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے تو یہ ہے. اور جو قیامن و قعودن ہے، اس کو آپ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں نماز کی حالت میں بندہ قیام کرتا ہے، خطبہ جمعہ دیتے وہ ترکو کا قائمن. اس لیے جہاد میں بندہ قیام کرتا ہے. آپ کی وقفہ ہے اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم دربار رسالت جائیں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے دل و جان قربان کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن. اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ کلام اللہ کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک. جی شاہ صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کیفیات بیان کی ہیں، قعوداً الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس میں کیا راز پنہا ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے وہ جو میں عرض کر رہا تھا اپنے غلام بندوں کی بات کی ہے. وہ سائنسدان ہوتے ہیں لیکن وہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں ان کو مزید یقین کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی
کاریگری پر اور اللہ تعالیٰ کی جو اس مخلوق کے اندر حسن و جمال اس نے پیدا کیا اس کے اوپر، تو پھر وہ ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی بیان کی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی کہ قیام یہ کی غور و حالت میں۔ فکر بھی ذکر کے مترادف ہے۔ یقیناً نبی حدیث پر یعنی ایک روایت ہے کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، اچھا، ایک گھنٹہ غور و فکر کرنا اللہ کی کائنات کے مظاہر کے اوپر، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ پوری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں، فرماتے ہیں التفکر افضل العبادہ، اللہ کی مخلوق پہ غور و فکر کرنا یہ سب سے بہترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ لکھا ہے۔ تو یقیناً غور و فکر کرنا، سائنسی چیزیں حاصل کرنا ایمان کے ساتھ، ایمان کی روشنی کے ساتھ، یہ تو بہت عبادت، اللہ کی غلامی کا نام کہ اللہ نے فرمایا کیسا دیکھو، یہ کرو، غور و فکر کرو، تو ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی غلامی۔ اب قیام جو کیا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہ کو حکم ہے، یہ قیام ہے۔ اسی طرح فرمایا قیام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ خطبہ کھڑے ہو کے کانا یخطب قائمًا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ جہاد کرتا ہے، ہمارے فوجی، ہمارے سپاہی جب جا کے یہ میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں وطن کے دفاع کے لیے، تو وہ بھی ان کا قیام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، وہاں بھی جب تم لگاتے ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ دونوں بارڈر کے اوپر ہمارے فوجی جب لگاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وقوموا للہ، فرمایا کہ وشہداء بالقسط وَكُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، سچی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہونا، عدالت میں جانا، یہ بھی قیام میں شامل ہے۔ وَقُعُودًا، بیٹھ کر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نافلۃ قائدًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نفلی نمازیں پڑھی۔ اس طرح بیمار کے لیے اجازت دی گئی۔ اس طرح تشہد میں بندہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے آ کے بیٹھتا ہے، جو سامعین کا بیٹھنا، اللہ نے قرآن میں اس کو بھی ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ وہ ایمان والو جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر آ کے بیٹھ جاؤ، اور اللہ کا ذکر ہی ہے۔ یہ بیٹھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، حالانکہ بندہ بول نہیں رہا ہوتا، سن رہا ہوتا ہے، تو یہ سننا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وعلی جنوبہم، بندہ بیمار ہو گیا، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، نبی پر فرمایا صلی قائما، بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھا کر۔ فإن لم یستطع، اگر تم اتنی طاقت نہیں رکھتے، فقائد، پھر بیٹھ کے پڑھ لیا کر۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فإن لم یستطع اللہ جنبے کا، تو پھر آرام نہ لیٹ کے پڑھ لیا کرو۔ فوجی مورچے کے اندر اپنی اس حالت کے اندر بھی جب کرالیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کا وہاں پہ دفاع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رباط یوم و لیلۃ، ایک رات کا پہرا دینا کسی مسلمان ملک کی اور ریاست کی سرحد کے اوپر، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، وہ حالانکہ زبان سے نہ بھی ذکر کر رہا، تو یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اس سے پہلے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو غور و فکر کی اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت دی ہے، انفس و آفاق پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کلام اللہ میں، یہ آیت جو ہے آفاق پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جب ہم آفاق پر غور کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کیا نشانیاں ملتی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس قرآن میں ہمارا قرآن مجید کا جو 8واں حصہ ہے وہ تفکر فی الخلق کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک بڑا جو قرآن مجید کا حصہ ہے وہ ہمیں تفکر فی الخلق کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصیام، کہ عبادت جو ہے وہ کثرت صلاۃ و صیام نہیں ہے، انما العبادت التفکر فی امر اللہ عز وجل، عبادت یہ ہے کہ تم اللہ عز وجل کے امر میں غور و فکر کرو کہ اس نے یہ آسمان نشانیاں ہیں تو کیسے بنائی ہیں۔ 10 فٹ کا کوئی چھت مجھے آپ دنیا کا کوئی انجینئر جو ہے وہ بغیر پایوں کے، بغیر دیوار کے کھڑا کر کے تو دکھائے، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ انسان کی یعنی عقل کی جو وسعتیں ہیں وہ اس لمبے چھت کو پامائش نہیں کر سکتی ہیں،
انسان نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ یہ چھت جو ہے وہ کس پلر پر کھڑا ہے، کس دیوار پر کھڑا ہے، اور آئندہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سب کو امر کن کے ذریعے سے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، اور وہ کھڑی ہیں وہ تمام چیزیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار فرماتا ہے کہ تم سے تو 10 فٹ کا چھت نہیں کھڑے ہو سکتا، مجھے تم خالق نہیں مانتے جو یہ لاکھوں کروڑوں مائلز لمبے چھت کو جو ہے وہ میں کھڑے کر کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی زمین کی خوبصورتی کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بطور ایک فوڈ فار تھاٹ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ ہم اس پر سوچیں کہ کس انداز سے اسی زمین میں اس نے دریات چلائے ہیں، کس انداز سے جو ہے وہ ان پہاڑوں کے بطور میخیں جو ہے وہ گاڑ کر اس زمین کے جو ایکولیبریم ہے اور اس کے توازن کو برقرار رکھا ہے، کس انداز سے یہ ہمارے لیے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے یہ بچھونا نہیں بنا دیا؟ یہ تمہاری ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، یہ کس انداز سے تمہارے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آ رہی ہے۔ پھر تم ان تخلیقات رب العلا پر غور نہیں کرو گے، تمہیں تمہارا خالق کہاں ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری یہ جو تخلیقات ہیں ان پر جب تم غور کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا بھی کوئی خالق ہے اور ان چیزوں کا بھی کوئی خالق ہے۔ ورنہ جب اپنی تم تگ و دو کے ذریعے سے، جب تم اپنی طاقت کے ذریعے سے اتنی بڑی چیزیں نہیں بنا سکتے، بدون اسباب نہیں بنا سکتے، آج تک کوئی ڈھونڈ کے تو لائے کہ یہ آسمان کن اسباب کے تحت کھڑا ہے، کن اسباب کے تحت تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی زمین جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ خزانے ہمارے لیے چھپا رکھے ہیں، اور اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی کو ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ وہ خزانے کیا ہیں؟ آج اللہ کے نبی کی جو ہے وہ برکت سے، آپ کی رحمت سے دنیا تلاش کر رہی ہے کہ وہ خزانے ہمیں کس انداز سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں، کس انداز سے ہم جو ہے ان سے متمتع اور مستفید ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کو کس طرح یہ آسان بنا رہے ہیں، ہماری زندگی پر کس طرح یہ اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ ہم تو بظاہر ایک زمین نظر آتی ہے، لیکن اس سے کتنے بے بہا بیش قیمت خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے چھپائے ہوئے ہیں۔ کیا انسان نہیں سوچتا کہ اس کی ذات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو سانس جس کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے، اس سانس کو اگر ایک سیکنڈ کے لیے نکال دے تو انسان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور پھر شاہ صاحب فرما رہے تھے وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ روح کیا ہے؟ یہ اس پوری جسم کی کائنات میں آپ کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے، لیکن آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ یہ انگلیوں میں موجود ہے تو کانوں میں موجود نہیں ہے، یہ کانوں میں موجود ہے تو پاؤں میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح یہ تمہارا روح پورے جسم میں موجود ہے، نظر نہیں آتا، اسی طرح میرا رب جو ہے اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، لیکن نظر نہیں آتا، تم محسوس کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ کی آمد کا پروگرام میں مفتی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جو آج کی آیات کا اور مضامین قرآن کا خلاصہ ہے وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمانوں کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ چلیں، ایک تو ہیں اولی الالباب، تم عام انداز میں بھی، عام لوگوں سے بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر وہ غور کریں کہ آسمانوں کی طرف اگر ہم چہرہ کریں تو ہمیں اور کچھ نہیں، ستارے تو بہت دور ہیں، سورج تو بہت دور ہے، چاند تو بہت دور ہے، ایک پرندہ تو اڑتا ہوا نظر آتا ہے، ہم اس پہ ہی غور کر لیں کہ یہ کیسے اڑتا ہے، کیسے اپنے پروں کے نیچے سے ہوا کو اٹھاتا ہے اور سفر طے کرتا ہے۔ آج ہم نے پرندے کی پھڑ پھڑاہٹ کو دیکھ کر، اس کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کو دیکھ کر جہاز تو بنا لیے ہیں، اور ہم نے ایک مچھلی کو غوطہ زن دیکھتے ہوئے آپ دوزیں تو بنا لی ہیں سمندر میں بہانے کے لیے، لیکن زمین کے اوپر چلنا نہیں سیکھا۔ کاش ہم غور و فکر کرتے کہ وہ پرندہ کیسے اڑتا ہے، اللہ کے حکم سے اڑتا ہے، اور وہ مچھلی اللہ کے حکم سے غوطہ لگاتی ہے، واپس آتی ہے، اور کاش ہم بھی اللہ کے حکم سے، اس کی محبت سے ہم بھی زمین پر اس طرح چلتے کہ چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اپنے لمحات زندگی کو اس کے ذکر میں گزارتے، لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔
ناظرین کرام، غور و فکر کی دعوت ہے اور اپنے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے یہ کلام اللہ کی آیات اور حکمتیں ہیں جو اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، غور و فکر کی توفیق عطا کرے۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام حکمت قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اور ہفتے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ